آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ محمد زندہ ہے، نعوذ باللہ، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو نبی کی نبوت کا، ان کی رسالت کا، ان کی امامت کبریٰ کا انکار کر کے ایک امتی کو تو اپنا امام بناتا ہے، تجھ سے بڑھ کر کے بد کردار اور بدتینت اور کون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ پوچھو ذرا، ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ اگر نہیں حقیقت ہے تو میرا گریبان حاضر ہے، پکڑو، مجھ سے پوچھو اور مجھے جواب دو اس بات کا۔ حضور حاضر ہو اور تیرا مولوی فاسق و فاجر، بدعتی، مشرک 1000 قبروں کے اوپر سجدے کر کے حضور کی حاضری میں امامت کروائے؟ ظالم، تو گھروں کی بات کر رہا ہے، تو مسجدوں میں تو بدرجہ اولا حضور موجود ہوں گے، اور تو وہ امامت کروا رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو حنفی کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ ہے حقیقت کی نہیں ہے میرے عزیز؟ حضور موجود ہیں، حضور موجود ہیں، تو پھر حضرت حسین کے کربلا میں کیوں نہیں بچایا حضور نے؟ حضور موجود ہیں، حاضر و ناظر تھے، تو پھر اس قدر جو جنگیں لڑی گئیں ان میں حضور کہاں تھے؟ حضور اگر مرنے کے بعد حاضر و ناظر ہیں، یا حضور ہر جگہ جیسے ہر جگہ ایک وقت میں 50 نہیں 10 نہیں 10,000 شہر میں اور 10,000 جگہوں میں تیرا پیر کرشن کنہیا کی طرح، تیرا پیر واقعی کرشن کنہیا کی طرح ہوگا، اسی کے ایمان اور عقیدے کا ہوگا، تو ہر جگہ اس طرح سے حاضر۔ میرا نبی، میرے نبی نے نہ ایسا کبھی دعویٰ کیا، نہ میرے نبی نے اپنے حدیث میں ایسا کوئی بیان دیا، نہ میرے نبی کے ماننے والے صحابہ نے ایسی کوئی بات کی کہ ایک صحابی نے دعوت لی تو دوسرے نے بھی دعوت لی، تیسرے نے بھی دعوت لی تو حضور ہر صحابی کے گھر گئے۔ کسی نبی نے، کسی صحابی نے نہیں دعویٰ کیا، نہ امہات المومنین میں سے کسی ماں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور کی باری ہوتی تھی تو حضور ہوتے تو تھے عائشہ کے پاس، لیکن میرے گھر میں بھی جلوگر ہوتے تھے، میرے پاس بھی رہتے تھے۔ نہ ہی کسی ازواج مطہرات میں کسی بیوی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 14 صدیقہ امام، خرافات اور بدعات اور مشرک کا لیڈر، یہ کہتا ہے غلامان مصطفیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو پھر اس شان، اس عظمت، اس عظیم الشان شخصیت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں مسلمانوں، آج حضور گھر گھر میں موجود ہیں، سب کی بہو بیٹیاں ذلیل ہو رہی ہیں، سب کے قتل ہو رہے ہیں، مسجدوں کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے، ہندو کافر مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے، حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور موجود ہیں اور سب کچھ تماشا دیکھ رہے ہیں، پھر حضور کے موجود ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ حضور کے موجود ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے تم حضور کی بات کرتے ہو، یہ جیسے سڑے ہوئے گلے ہوئے ایمان اور عقیدے کے لوگوں کی باتوں کے اوپر سنی مسلمانوں ذرا غور کرو۔ خوب تم نعرے لگاتے ہو خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مولوی نقطے چھوڑتا ہے تو تم اس کے اوپر 10 فٹ کی بلندی پہ اچھلتے ہو اور سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ 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 اور نعرے مارتے ہو۔ مفکر اسلام، شیخ الاسلام، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ ذلیل گھوڑے شاہ، پتنگ شاہ، کتے شاہ، جس کا پیر، جس کا ولی، یہ اس مقام کے اوپر تم نے بٹھا ہوا۔ مسلمانوں غیرت کرو، غیرت کرو، حیا اور شرم کو آواز دو۔ کہاں مر گئی تمہاری غیرتیں؟ اور سنو، اور میں کیا سناؤں یہ رنڈیوں کو جنت میں داخل کرنے والے لوگ، ان کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو پکڑ کے تمام ہندو پاک کے قبروں کے اوپر لے جا کر کے ان کو گھمانا چاہیے کہ گھومو تو ذرا سب کو سب جنت میں جو ہے داخل کرو۔ اور وہ مجذوبوں کا واقعہ تو میں نے بتا چکا ہوں، سہاگن شاہ کا، یہ ان کا ایمان اور دھرم ہے، اور مجھے بتاتے ہوئے بار بار شرم آتی ہے، اور بتاتے ہوئے میں بار بار کیا میں بتاؤں۔ چھوڑیں، ایک کتاب اور میں آپ کو بتاؤں، یہ فتاوی افریقیہ ہے۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ فتاوی افریقیہ، مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی کی یہ کتاب ہے۔ اس میں نے 2-4 جگہوں پہ نشانیاں لگائی ہیں، اللہ کرے وہ مل جائے، بہرحال نہ ملے تبھی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ پیروں پر اعتراض سے بچو۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں،
خیر چھوڑیں، یہ سب میں بتا چکا ہوں آپ کو. کہہ رہے ہیں کہ پیروں پر اعتراض سے بچے. مرید کو چاہیے کہ پیروں پر اعتراض سے بچے کہ یہ مریدوں کے لیے زہر قاتل ہے. پیروں پہ اعتراض نہ کرو، مریدوں کے لیے یہ زہر قاتل ہے. کہ کوئی مرید ہوگا جو اپنے دل میں شیخ پر کوئی اعتراض کرے پھر فلاح پائے. کوئی ایسا مرید نہیں ہو سکتا جو شیخ پر اعتراض بھی کرے اور کامیاب بھی ہو جائے. شیخ کے تصرفات سے جو کچھ اسے صحیح معلوم ہو ان میں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات یاد کرے. اس کا پیر اور کہاں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، کرا ان کے واقعات یاد کرے. کیا کہ موسیٰ کو واقعات جو کشتی توڑی، بچے کو قتل کیا، دیوار درست کری، موسیٰ کی اپنے آپ کو موسیٰ سمجھے اور اپنے پیر کو کیا سمجھے. جس طرح موسیٰ اعتراض کیا موسیٰ نے تو کامیاب نہ ہوئے، آخرکار صحبت چھوڑنی پڑی. تو اس طرح اعتراض نہ کرے، بلکہ جو بھی پیر کر رہا ہے اس کو حق سمجھے. اس کو کیا سمجھے؟ حق سمجھے. چنانچہ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ شیخ حضرت ابو سہیل سعلوکی نے فرمایا کہ من قال لاستاذہ لما لا یفلح ابدا، جو اپنے پیر سے کسی بات میں کیوں کہے گا. استاد نے کہا، پیر نے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے اور میرے نکاح میں کر. اگر اس نے کہا کیوں تو کہہ رہے ہیں لا یفلح ابداً، وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا. وہ کبھی فلاح دے دو. پیر نے کہا اپنی بھینس لا کے میرے دروازے باندھ دو، ہے نا، مردے کی طرح اس کے حکم کے اوپر عمل کرو. یہ دیکھیں آپ. اور ایک اس کو تو پیر کہنا بھی اس کی توہین ہے. وہ سید المرسلین، وہ سید العرب والعجم، جس نے اپنی خادمہ حضرت بریرہ سے کہا تھا جب وہ آزاد ہوئی اور ان کے شوہر دیوانہ وار مدینے میں پھر رہے تھے، وہ بھی غلام تھے لیکن اب یہ آزاد ہو گئیں، ان کا مقام ہو گیا. تو اس نبی نے بریرہ سے کہا تھا، بریرہ تمہارا شوہر تمہارے پیار میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اپنا لو اس کو. تو حضرت بریرہ نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا، نہیں یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میری رائے ہے. تو اس خادمہ نے، اس نوکرانی نے کہا تھا، آقا اگر آپ کی یہ رائے ہے تو آپ کے رائے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانیوں پہ بل بھی نہ آئے. اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور کے درسگاہ کی تعلیم یافتہ فارغ التحصیل تھیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ٹرینڈ کیا تھا، جو اتنی بڑی فقیہہ، اتنی بڑی علامہ تھیں کہ ان کے دروازے پہ 200 300 صحابہ بیٹھ کے مسئلے پوچھا کرتے تھے، علم کا سمندر تھیں. جب ان کی توبہ قبول ہوئی، حضور انہی کے گھر میں بیٹھے ہیں اور توبہ قبول ہوئی، حضور کے اوپر وحی اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی، تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا، عائشہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری پاکی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں. تو ان کے ماں اور باپ نے کہا تھا، عائشہ نبی کریم کا شکر ادا کرو. تو عائشہ نے کہا تھا، کیوں؟ ان کا شکر ادا کروں جنہوں نے میرے اوپر شک کیا تھا. میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے 7 آسمان کے اوپر بیٹھ کے عرش سے میرے لیے طہارت اور پاکی کی آیتیں اتاری ہیں. اس نبی کی پیشانی پہ بل نہیں آیا، خوش ہو گئے. کیوں؟ یہی تھی اصل توحید. یہ ہے اصل توحید جو مصطفیٰ جان رحمت اپنے ماننے والوں کو سکھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے لوگو، اگر تمہیں جوتے کی نال بھی مانگنی ہے تو اپنے رب سے مانگو. آپ نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا. آپ خود اپنے جوتے ٹانکتے تھے، آپ خود اپنے کپڑے صاف کرتے تھے، آپ خود اپنی بکری کا دودھ دہتے تھے. آپ نے سوال کرنا بھی توحید کے منافی سمجھائی. یہ ہے اصل توحید. اور یہ دیکھیں آپ کہ اگر آپ کا یہ فاسق و فاجر، شرابی، گجیڑی، بھنگیڑی، قبروں کا سجادہ نشین، چور، اچکا، لٹیرا، زانی، بدکار، فاسق و فاجر، بے نمازی اگر آپ سے مرید ہیں اور آپ سے کہے کہ یہ کرو تو آپ کیوں نہ کرو، کیونکہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اور دیکھیں، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ نمونے ہیں 2-4. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیعہ، یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو صوفیہ
اور جو اولیاء ہیں ان کے ایمان اور عقیدے شیعہ اور رافضیوں سے لیے گئے ہیں، مجوسیوں اور برہمنوں سے لیے گئے ہیں، اور ان سب کو اسلام کا لبادہ اڑھا کر کے تصوف کا نام دیا گیا ہے، اور پھر اس بھنور میں اچھے اچھوں کو لپیٹا گیا ہے۔ ان کی تعلیم جو صوفیوں کی کتابوں میں موجود ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ پوری کی پوری تعلیمات کفر اور شرک کا ملغوبہ ہیں۔ چنانچہ سب سے بڑا صوفی جس کو کبار اجل صوفیہ میں شمار کیا جاتا ہے اور جس کو منصور بن حلاج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دنیا جس کے ادب و احترام میں اپنے یہ اس قسم کے صوفی اپنے سر جھکاتے ہیں، یہ پہلا صوفی تھا جس نے تمام صوفیوں کے بیچ میں، یہ پہلا صوفی تھا جس نے تمام صوفیوں کے بیچ میں حلول کے عقیدے کو لوگوں کے درمیان پھیلایا تھا۔ حلول کا عقیدہ یہ ہے کہ تم اتنی عبادت کرو کہ اللہ تمہارے اندر داخل ہو جائے، تم اللہ ہو جاؤ، اللہ تم ہو جاؤ، اللہ حائل ہو جائے تمہارے اندر۔ نمک جس طرح پانی میں پگھل کے اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے، اس طرح تم بھی اپنے وجود کو ختم کر کے اللہ بن جاؤ۔ یہ پہلا شخص تھا جس کا نام تھا حسین ابن منصور الحلاج۔ اس کی پیدائش 244 ہجری شہر فارس میں ہوئی تھی۔ یہ فارس جو مجوسیوں کا گڑھ تھا، اسی فارس کے ملک کے اندر یہ پیدا ہوا تھا، اور اس کا دادا جو تھا یہ مجوسی تھا۔ اس نے بغداد، مکہ، چین، ترکستان، ان تمام سب ملکوں کا سفر کیا، اور پھر ہندوستان جا کر کے وہاں جادو کا اس نے علم سیکھا اور کہا میں جادو کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دوں گا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے بتایا کہ حلول کا جو معنی ہے اور اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ریاضتوں اور یوگاؤں سے اور مشقوں کے ذریعے سے، ضربوں کے ذریعے سے اتنا مقام اپنے آپ کو فنا کر دینا کہ آپ میں اللہ تعالیٰ فنا ہو جائے۔ اور اس طرح سے آج بڑے بڑے لوگ جو حسین ابن منصور حلاج کو ولی کامل اور بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں، اور اس کو ولی کامل مانتے ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان کی کتابوں میں جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس کا دفاع بھی بعض لوگوں نے کیا ہوا ہے جو صوفی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ شخص تھا جس نے ایک دور آیا، اپنے آپ کو اس نے انا الحق کا نعرہ لگایا کہ میں اللہ ہوں۔ انا الحق کا جب نعرہ لگایا اس نے کہ میں اللہ ہوں، تو اس وقت کے بغداد کے جو علماء تھے انہوں نے اس کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا، اور پھر اس زندیق کو، اس کافر کو بغداد کی سرزمین میں اس کے ناپاک خون سے وہ پاک زمین کو ناپاک کیا گیا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس کی گردن کٹی تو قطرے قطرے سے انا الحق کے نعرے آ رہے تھے، نعوذ باللہ۔ قطرے قطرے سے کیا آ رہے تھے؟ انا الحق کے نعرے آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے وہ شیطان ان قطروں میں بیٹھ کے چلاتا رہا ہوگا تاکہ لوگ یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا ولی کامل تھا۔ کیوں؟ شیطان کا تو کام ہی ہے گمراہ کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ کیا ہوگا، اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو، ورنہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے حلول کا واقعہ، اس نے اسی طرح سے حج کے معنی اور مفہوم کو اس نے بدلا، اور یہ کہا کہ حج کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو گھر ہی کے اندر کعبے جیسی ایک شکل بنا لیں اور 3 روزے رکھ لیں اور اسی گھر کا طواف کر لیں، اور پھر جو کام حاجی وہاں کرتا ہے وہ آپ اپنے گھر ہی میں کر لیں۔ 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، انہیں کپڑے پہنا دیں، اور پھر انہیں 7 یا 3 درہم دے کے فارغ کر دیں، آپ کا حج ہو گیا۔ یہ تعلیم تھی منصور ابن حلاج کی۔